انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، لاہور کی شہزادی بیمبا پنجاب میں ایک مضبوط سکھ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے مہاراجا رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد 1848 میں انگریزوں نے پنجاب فتح کر لیا تھا۔ مہاراجا دلیپ سنگھ سکھ سلطنت کے آخری مہاراجا تھے۔ خالصہ فوج کے سپہ سالار تیج سنگھ کو سیالکوٹ کی جاگیر دینے کے کاغذ پر کمسن دلیپ نے اپنی ماں جندہ کے ایک غدار وطن کو اپنے ہاتھ سے انعام دینے سے منع کرنے پر دستخط کرنے سے انکار کیا، جس پر انگریز سیخ پا ہو گئے اور جندہ کو اس کے بیٹے سے جدا کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں انگریزوں نے اپنے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کمسن دلیپ سنگھ سے نہ صرف اس کی ریاست چھینی بلکہ اس کو بشمول کوہ نور کے ہیرے کے اس کی موروثی جائیداد سے بھی محروم کر دیا۔ جن کور کو باغی قرار دے کر لاہور سے بہت دور منتقل کر کے دلیپ سنگھ کو ایک یتیم بچے کی طرح کسی برطانوی انگریز جوڑے کی سپرد کر دیا گیا۔ دلیپ سنگھ کی پہلی بیوی سے 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام بیمبا صوفیہ جندہ تھا۔ بیمبا والدہ، صوفیہ نانی اور جندہ دادی کا نام تھا، جو سلطنت پنجاب کے حکمران مہاراجا دلیپ سنگھ کے گھر 29 ستمبر 1869 کو لندن میں پیدا ہوئیں اور مشنری اسکول میں تربیت اور تعلیم کے مراحل طے کیے، لیکن اوائل عمر سے ہی وہ اپنی شاہی اور ہندوستانی شناخت کے بارے میں سنجیدہ رہیں، اس لیے اسے اپنے دادا راجا رنجیت سنگھ کی سلطنت چلے جانے اور اپنے خاندان کی برطانیہ منتقلی کو ذہنی طور پر قبول کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ لندن میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہزادی بیمبا کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا اور بعد میں وہ امریکی شہر شکاگو کے ایک میڈیکل کالج میں چلی گئی تھیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں شہزادی بیمبا نے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ہندوستان کے دورے کرنا شروع کر دیے۔ وہ ہمیشہ لاہور یا شملہ میں رہتی تھیں۔ لاہور کے حسن، سکھ دور اور شاہی خاندان کی یادگاروں نے انہیں یہیں قیام کرنے پر مجبور کر دیا۔ شہزادی بیمبا نے انگلستان کو چھوڑ کر لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اے بلاک میں مکان نمبر 104 خرید کر اس میں رہائش اختیار کر لی۔ شہزادی بیمبا نے اس گھر کا نام گلزار رکھا اور اس میں اپنے ہاتھ سے کئی اقسام کے گلاب کے پودے لگا کر ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 1915 میں شہزادی بیمبا نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر ڈیوڈ سدرلینڈ کے ساتھ شادی کر لی، یوں ان کا نام شہزادی بیمبا سدرلینڈ ہو گیا۔ 1939 میں ڈاکٹر سدرلینڈ کے انتقال کے بعد شہزادی بیمبا لاہور میں اکیلی رہ گئیں۔ تقسیم ہند کے موقع پر وہ انگلستان، ہندوستان اور دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں رہنے کا فیصلہ کر سکتی تھیں، جو ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے اپنے دادا کی سلطنت پنجاب کے دارالحکومت لاہور کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ انہوں نے لاہور ماڈل ٹاؤن میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح اپنے مرحوم باپ دلیپ سنگھ کی روح کو کسی طور پر سکون پہنچا سکیں گی۔ وہ لاہور میں رہ کر ہی اپنے باپ مہاراجا دلیپ سنگھ کی جائیداد اور دیگر معاملات کو بھی دیکھتی رہیں۔ وہ لاہور میں اکثر اپنی گاڑی پر مال روڈ اور دوسرے علاقوں میں چلی جاتی اور عہد رفتہ کی عمارات کو دیکھتی رہتی۔ شہزادی بیمبا نے ایک مرتبہ ایک سرکاری افسر سے گلہ کیا کہ میں اس بادشاہ کی پوتی ہوں جس کی ملکیت میں تمام پنجاب تھا اور مجھے بس میں الگ سے کوئی نشست بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی قابل احترام ہے کہ شہزادی بیمبا کی شاعر مشرق علامہ اقبال سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ وہ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ شہزادی بیمبا نے بچوں کے لیے کتاب مائی اسٹوری پرنسس صوفیہ دلیپ سنگھ لکھی، جو 9 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کی دلچسپی کا باعث بنی۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی نارفولک میں تھرڈ فورٹ کے قدیم ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ اس میوزیم کی بنیاد بیمبا کے بھائی فریڈرک دلیپ سنگھ نے 1921 میں رکھی تھی۔ شہزادی بیمبا خواتین کے حقوق کے لیے ایک پرعزم کارکن بن گئیں اور وہ خواتین کے حقوق سے متعلق 2 سرگرم تنظیموں، ویمنز سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین اور ویمنز ٹیکس ریزسٹنس لیگ کی رکن بن گئیں۔ ان تنظیموں کا نعرہ تھا نو ووٹ نو ٹیکس۔
1910 میں شہزادی بیمر نے پارلیمنٹ کے سامنے 400 افراد پر مشتمل ایک بہت منظم مظاہرے کی قیادت کی، جس میں خواتین کی حق رائے دہی کی تنظیم سفراجیٹ کی ایمیلین پینکرسٹ نے ایک اجتماعی مظاہرہ کیا جو بلیک فرائیڈے کے نام سے مشہور ہوا۔ شہزادی بیمبا کی دادی جند کور کا انتقال 1863 میں ہو گیا تھا، لیکن شہزادی بیمبا نے ان کی باقیات لاہور منگوا کر اپنے دادا رنجیت سنگھ کی سمادھی میں دفن کروائیں۔ شہزادی بیمبا کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وہ اپنی وفات سے 2 برس قبل ہی کانوں سے بہری ہو چکی تھیں، آنکھوں سے خاص دکھائی نہیں دیتا تھا اور فالج کے حملے کے باعث وہ اپنے دستخط بھی نہ کر سکتی تھیں۔ ان تمام حالات کی خبر شہزادی بیمبا کے قریبی رشتہ داروں میں سے پریتم سنگھ کو مکمل طور پر تھی۔ وہ 10 مارچ 1957 کو انتقال کر گئیں اور پاکستان میں برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے ان کی عیسائی رسومات کی ادائیگی کرنے کے بعد جیل روڈ لاہور کے گورا قبرستان میں دفنا دیا۔ شہزادی بیمبا کو آرٹ سے گہرا لگاؤ تھا اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کے پاس بیش قیمت پینٹنگز کا پورا خزانہ تھا جو ان کی وصیت کے مطابق ان کے خاص ملازم پیر کریم بخش سپرا کے سپرد کیا گیا۔ اس میں واٹر کلر، ہاتھی کے دانتوں پر پینٹنگز، مجسمے اور آرٹ کے دیگر شاہکار شامل تھے۔ لندن میں سکھ خاندان کے نوادرات کو وصیت کے مطابق جب ملازم پیر کریم بخش سپرا نے حکومت پاکستان کے تعاون سے لاہور منگوانے کی درخواست دی تو اس کا احترام کیا گیا اور ایک ہفتے میں نوادرات لاہور پہنچ گئے۔ بعد میں ان اشیاء کو شہزادی بیمبا کی رہائش گاہ میں محفوظ کر کے اورینٹل میوزیم کھولا گیا۔ 1962 میں حکومت پاکستان نے شہزادی بیمبا کے آرٹ کے اس خزانے کو قومی اثاثہ قرار دے کر خرید لیا اور اسے لاہور کے شاہی قلعہ میں محفوظ کر لیا۔ شہزادی بیمبا کا 88 سال کی عمر میں اسی گھر میں انتقال ہوا جسے وہ گلزار کہتی تھیں۔ وہ عمارت 1944 میں 7,000 روپے میں خریدی گئی۔ آج بھی یہ عمارت ان کے خاص ملازم پیر کریم بخش سپرا کی اولاد کے زیر استعمال ہے۔